السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ اور میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے اسٹیبلٹی، استحکام، چاہے وہ پالیسیز کا تسلسل ہو، چاہے وہ سیاسی پولیٹیکل ڈسپنسیشن کا تسلسل ہو، ہر چیز کے اندر جو ہم جس چیز کے متلاشی ہیں بحیثیت قوم وہ ہے استحکام۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس جانب قدم بڑھاتے ہوئے جو ہے حکومت اکنامک ریفارمز بھی کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا لیگل ریفارمز بڑی وہ زبردست طریقے سے بڑے براڈ بیسڈ کنسنسس کے ساتھ جو ہے ہم نے دیکھی، اس میں ہم دیکھا 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے، اس کے بعد 6 بڑے زبردست قسم کے بلز آتے ہیں۔ اس میں آپ نے بھی دیکھا کہ وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے بھی بل آتا ہے، چونکہ پالیسیز کا تسلسل چاہے وہ اسٹریٹجک پالیسیز ہو وہ یقینی بنانا ہے، مگر ساتھ میں ہم یہ بھی ایک ڈی اسٹیبلائزنگ ایلیمنٹ بھی دیکھتے ہیں کہ روزانہ اسلام آباد کو بند کرنے کی بات کی جاتی ہے، کہ لاک ڈاؤن کی بات کی جاتی ہے، کہ آ کے توڑ پھوڑ کی جو سیاست ہے، انتشار کی گولی بندوق کی سیاست ہے، یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ کیا ہم اس کے متعامل ہو سکتے ہیں کہ جب ہم ایک اکنامکلی ہم ایک اچھی ڈائریکشن کی جانب بھی جا رہے ہیں، ان چیزوں کا کیا وے آؤٹ ہے؟ کیا پاکستان ہمیشہ جو ہے ایک پولیٹیکل میس میں ہی رہے گا یا ہم آگے بھی بحیثیت قوم بڑھیں گے؟ ان تمام چیزوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میاں زین العابدین قریشی۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا، وعلیکم السلام، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تم نے یہ دیکھا کہ لیگل ریفارمز جو ہیں وہ پاس ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ تمام سیاسی قوتیں وہ اس کو انڈورس کرتی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ 6 بلز بھی آتے ہیں، پالیسیز کا تسلسل جو ہے یقینی بنانا وہ اس کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہمارا لیگل فریم ورک ہے کس ڈائریکشن میں جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارا ود دیکھیں لاز موجود ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم جب جس چیز میں ہم لوگ ہمارا پارلیمنٹ جس چیز میں بہتری سمجھتے ہیں ان چیز میں ہم امینڈمنٹس لے کے آتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوگی، ہمارے جو ڈفرینٹ آفینسز ہیں ان میں امینڈمنٹس ہوگی۔ فار دا سیک آف آرگومنٹس 489F ہے، بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، چیک ڈس آنر میٹر ہے، ان میں امینڈمنٹ آ گئی۔ نارکوٹکس کے لاز ہیں ان میں امینڈمنٹ آ گئی۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم مطلب چیزیں امپروو ہوتی ہیں، تو ساتھ ساتھ امینڈمنٹس ایٹ دا پارٹ آف لیگل سسٹم تو وہ آتی ہیں، آنی چاہیے۔ وہ امینڈمنٹس آنی چاہیے جس سے میرا، آپ کا، ہم سب کا بینیفٹ ہو، ہمارے ملک کا اس میں بینیفٹ ہو، ٹھیک ہے۔ ان لانگ ٹرم چیزوں کو سموتھ چلانے کے لیے جو بیسکلی پرپز آف دا امینڈمنٹ ہوتا ہے ٹو رن دا سسٹم سموتھلی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یہ بڑی اچھی امینڈمنٹ ہے۔ میں تو اچھا، اس کے اگر آپ سیلینٹ فیچرز جو مین ہے جس نے واقعی میں اس پروسیس کو، لیگل پروسیس کو اسموتھ بنایا، آسان بنایا، جو ہمارا بڑا ایک لوگ آؤٹ ہے، مطلب کہ ایک بہت زیادہ کیسز کی پینڈنسی ہے، نہ بیک لوگ ہے بہت زیادہ جو کیسز کا، اس کو ایڈریس کرنے کے اندر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کیا رول ادا کر سکتی ہے اور کرے گی؟ دیکھیں سارا پارلیمنٹ از سپریم، جو پارلیمنٹ جو بھی لاز بناتے ہیں میرے آپ پہ ہم سب پہ بائنڈنگز ہیں، ٹھیک ہے۔ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو آئی ہے اس میں سب سے پہلے جو ایک اس میں بڑا اچھا کیا کہ جو ججز کی انہوں نے تعداد بڑھا دی، پھر کانسٹیٹیوشنل بینچز انہوں نے سپریٹ کر دیے۔ سپریم کورٹ کی جو ججز کی جو پہلے تھے 17 اب انہوں نے 35 کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس سے جو بیسک پرپز ہے ٹو رن دا ورک اسموتھلی، اس سسٹم کو ہم نے اسموتھلی چلانا ہے۔ جوڈیشری میں 52,000 کیسز آنریبل سپریم کورٹ میں خالی پینڈنگ ہیں، ٹھیک ہے۔ لوور کورٹ، ہائی کورٹ، یہ تو ایک چیپٹر، ایک اسٹوری الگ ہے۔ تو بیسکلی جب کانسٹیٹیوشنل بینچز سپریٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ہماری جوڈیشری کے اوپر برڈن کم آئے گا۔ ہماری جو روز کے لا اینڈ آرڈر کے کیسز ہیں، جو ہماری کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں، جو ہماری ریٹ پٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سپریٹ کر دیا ہے تاکہ جو باقی کا روٹین ورک ہے وہ ان اسپیشل سرکمسٹانسز کے سے ڈسٹرب نہ ہو۔ تو میرے خیال کے مطابق بیسک ٹارگیٹ جو ہے جو ہمارے پارلیمنٹ کا ہے وہ یہی ہے کہ سسٹم کو اسموتھلی رن کیا جائے، ہماری کورٹس کے اوپر برڈن کم آئے، ہماری جو جوڈیشری ہے وہ فریلی انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے۔ اچھا، جوڈیشری کا جو ہے چونکہ انصاف کے تقاضوں میں سے ایک بڑا اہم تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کو انڈیفرنٹ ہونا چاہیے، اس کو کسی کی سائڈ لینے نہیں چاہیے، بالکل اس میں ان بائسڈ ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ مگر اس وقت ہم نے دیکھا کہ یہ جو 2 سینئر ترین ججز ہیں سپریم کورٹ کے، منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس امین الدین، اب جیسے کہ یہ جسٹس منیب،
یہ چونکہ بائی پاس ہوئے اس سارے پروسیس کے اندر، تو ان کی طرف سے جو ہے ایک ریزسٹنس کا ایلیمنٹ ہمیں مختلف چیزوں کے اندر شاید دیکھنے کو مل بھی رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو تفریق ہے آئینی بینچ کا بنتے ہوئے، کیا یہ تفریق ایڈریس ہو جائے کہ عدلیہ کے اندر جو ایک بڑی شدید قسم کی ہمیں تقسیم اور پولرائزیشن نظر آ رہی تھی؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں ابھی تو آغاز محبت ہے جانا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. ابھی تو ورک سٹارٹ ہوا ہے پراپر. ابھی اگر ان کی کوئی ایشوز ہیں، کوئی کلیشز ہیں، جیسے کہ ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا کہ ڈفرینٹ ججز کے جب بھی کوئی ڈیسیژن آتا ہے تو موسٹ آف دا جو ہمارے جو امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کیسز تھے ان کے لاسٹ میں، اگر سپوز میں اور آپ ایک بینچ میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ میرے ڈیسیژن سے ایگری نہیں کر رہے، تو ابھی ہم نے یہ پریکٹس دیکھی ہے کہ ایک اختلافی نوٹ ہر جو بھی، چاہے وہ آرٹیکل 62 63 والے کیسز ہوں یا وہ جو اسپیشل سیٹس ہیں ان کے کیسز ہوں، موسٹ آف دا ججز نے ان میں اختلافی نوٹ دیا ہے. تو اگر ان میں بھی فار دا سیک آف آرگومنٹس کوئی اختلاف نظر آیا، اگر وہ ایک سیم پیج پہ نہ ہوئے تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. فی الحال تک میرے خیال کے مطابق ابھی کوئی اس طرح کوئی ہائی لائٹ کوئی ایسا کیس نہیں ہوا جہاں پہ ایک چیز اپیرنٹلی نظر آئے کہ جی ان کا جو اوپینین ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک پروسیجر تھا پہلے سینیورٹی کا تھا، ابھی ایک امینڈمنٹ آ گئی ہے، پروسیجر ہے، ایک لا ہے، آپ نے بھی فالو کرنا ہے، میں نے بھی فالو کرنا ہے. تو وہ عدلیہ اس سے کمزور ہوئی ہے یا مضبوط ہوئی ہے؟ چونکہ ہم نے اس سے پہلے یہ بھی دیکھا تیرا جج میرا جج کی جو ہے ایک گیم کھیلی جا رہی تھی اور بڑے کلیئر کٹ لیبلز لگا دیے گئے تھے کہ جی یہ والا جج آئے گا تو جی یہ فیصلہ آئے گا، اگر یہ چیف جسٹس بن گیا تو یہ والا کیس کھل جائے گا. کیا وہ والی گیم جو ہے گھناؤنی گیم وہ ختم ہوئی ہے؟ بات وہ آ جاتی ہے ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ امینڈمنٹس نہ آتی تو پی ٹی آئی نے خود ہی ایک اسپیسیفک شخص کو متنازع کیا، جی وہ آئیں گے نومبر میں، یہ ہو جائے گا نومبر میں، یہ ہو جائے گا. جب آپ خود ایک انٹینشنلی ایسا ایک امیج کریٹ کرتے ہیں، ایک پرسنالٹی کو یہ امیج دیتے ہیں کہ یہ آ جائیں گے تو الیکشن نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو جائے گا، دوبارہ لی الیکشن ہوگا. جب آپ ایک خود فضا ایسی قائم کرتے ہیں تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پھر یہ آگے ساری فردر چیز نہ. کنٹروورشل کس نے کیا؟ ایوری تھنگ از آن دا ریکارڈ. کس نے کہا کہ جی 11ویں مہینے میں یہ ہو رہا؟ کس نے کہا کہ ایک ریٹ پٹیشن دائر ہوگی آنریبل سپریم کورٹ میں تو پورا الیکشن نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو جائے گا؟ جب ایسی چیزیں ٹھیک ہے مان لیا رومرز ہوتی ہیں، جب ان کے جو سینئر اسپوکس مین سے جب انہوں نے چیزیں وہ بھی سوچتے ہوں گے آن دا ریکارڈ بولا کہ جی ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو 11 نومبر میں یہ ہو رہا ہے، نومبر میں یہ ہو رہا ہے، پھر ظاہری بات ہے اور ایک انویسٹر کو بھی بڑا ہے، ان کی ایک میجورٹی ہے تو انہوں نے بھی پھر کوئی راستہ تو نکالنا تھا. اچھا، ایک اور بڑی اہم بات ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ 26 امینڈمنٹ کی ایسنس یہ تھی کہ ایک آئینی عدالت بنائی جائے. جو آئینی عدالت ہے وہ سولی جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا میٹر کانسٹیٹیوشنل ہے کون سا نہیں ہے. مگر آپ چونکہ تمام سیاسی قوتوں نے آئینی بینچ کے اوپر اکتفا کیا ہے. سارا پہلے ایسا ہی تھا کہ پہلے تو جو چیزیں اس طرف جا رہی تھی کہ وہ یہ تھا کہ ٹوٹلی ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ہم نے علیحدہ بنانی نہیں ہے. تو اس میں پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر اس میں پیپلز پارٹی کی بھی کچھ. کیا اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے کی ضرورت ہے یا اسی طریقے سے ابھی جب بینچز جو بن گئے ہیں اچھا فار دا سیک آف آرگومنٹس، آپ اور میں اور یہ 2-3 اور لوگ، ہم لوگ جج آف دا ہائی کورٹ، ٹھیک ہے، آپ کو اسپیسیفائی کر دیجیے گا جی سارا جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز دیکھیں گی اور زین قریشی ہیں وہ روٹین کے کیسز دیکھیں. اب مگر یہ بھی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں آئینی پہلو نکل آتا ہے، جیسے کہ بنیادی حقوق کے بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ آئینی کیسز کے زمرے میں آ جاتے ہیں. تو یہ بڑی کمپلیکیشن نہیں ہوگی؟ دیکھیں سارا، جب کوئی ایسا میٹر آئے گا، کوئی پٹیشن آتی ہے، ٹھیک ہے، آنریبل کورٹس میں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل وہ ٹچ آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ریفر کر دیں گے. اگر روٹین کا معاملہ ہوگا تو وہ اس کو ایز پر لا پروسیڈ کر لیں گے. اگر واقعی اس میں کانسٹیٹیوشنل ایشو آ رہا ہے، اگر واقعی اس میں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس میٹر کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ریفر کرنا چاہیے، تو ظاہری بات ہے ایک لا آ گیا ہے.
ہم سب پہ آئینی عدالت تو they will refer that matter to the constitutional بالکل ٹھیک ہے. bench. ایک اور آپ کا جو پوائنٹ لینا ہے اس کے اوپر لینا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو کمپوزیشن اس وقت چینج ہوئی ہے, چونکہ اپوزیشن کی جانب سے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ کے حق میں یہ چلی گئی ہے کمپوزیشن, مگر گورنمنٹ کا اسٹینڈ یہ ہے کہ ایکویٹیبل ریپرزنٹیشن ہے جس میں بالکل میرٹ کے اوپر. وہ تو انہوں نے ایز پر ریشو ڈیسائیڈ کیا نا, اس میں یا تو انہوں نے بالکل جو ہے اپوزیشن ہے اس کو ریپرزنٹیشن نہ دی ہوتی, اپوزیشن کو بھی ریپرزنٹیشن دی ہے, اس میں پی ایم ایل این کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, مطلب اس میں تو ایز پر ریشو جو ڈیسائیڈ ہوئے ایکول ریپرزنٹیشن ہے. اچھا, یعنی کہ اس کے علاوہ یہ بھی کہ چونکہ ایکویٹیبل ریپرزنٹیشن ہے تو فیصلہ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر بالکل آئے گا, یعنی کہ اس کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکتفا کرنا چاہیے. دیکھیں میں ماضی میں بے شمار ایسی ایگزامپلس رہی ہیں جہاں پہ شاید ہماری جوڈیشری کے شولڈرز کے اوپر بھی بہت سارا برڈن آیا ہے. ٹھیک ہے, اب معذرت کے ساتھ ایک چیز جو ہے, سارا جو چیز میں نے بھی نوٹ کی ہے اور دیٹ از آن دا ریکارڈ, ہمارے یہاں پہ پاور کا ایبیوز آف پاور بہت زیادہ ہے. ایک جج صاحب گزرے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے کہ یار جب میں نہیں ہوں گا تو میں سوچتا ہوں پاکستان کا کیا ہوگا. کہیں آپ ان کی بات تو نہیں کہ جنہوں نے ڈیم کے لیے چندہ اکٹھا کیا. ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے کہ میں سوچتا ہوں, مجھے نیند نہیں آتی کہ جب میں نہیں ہوں گا تو پاکستان کا کیا ہوگا. الحمدللہ پاکستان آج بھی ہے, میرے بعد, آپ کے بعد, ہمارے بعد بھی پاکستان تھا, پاکستان ہے اور پاکستان رہے گا, کوئی شک نہیں اس میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو ادارے ہیں وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹس, ٹھیک ہے, جو ان کی لمٹس, جو ان کی باؤنڈریز ہیں, مطلب ہر انسٹیٹیوشن ود ان باؤنڈریز, ود ان لمٹس اور ود ان پیرامیٹرز ایز پر لا چلیں گے تو بہتر ہوگا. میں آپ کے انسٹیٹیوٹ میں انٹرفیئر کروں, آپ میرے میں انٹرفیئر کریں, وہاں پہ میس کریٹ ہوگا. سیکنڈلی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ مطلب ہر شخص کا ایک اپنا اوپینین ہے, آپ کا اپنا اوپینین ہوگا, میرا اپنا اوپینین ہوگا, لیکن اس میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنی ہے بہت لوگوں کے نا ڈفرینٹ اوپینینس ہے. جی جوڈیشری کی پاورز کرٹیل کر رہی ہیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ حملہ ہے, جوڈیشری کو فریلی ایکسرسائز. معذرت کے ساتھ اب مطلب جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, کراچی میں وہ جو نیسلا ٹاور تھا وہ ایک ضد تھی, معذرت کے ساتھ مونال گرایا گیا وہ ایک ضد تھی. اس چیز کو ایڈمٹ کریں, یہ چیزیں بعد میں آئیں گی, وہ جو چیز غلط ہے اس کو کہنا چاہیے. دیکھیں مان لیا وٹ جو بھی وہ سرکمسٹانسز ہے, اسلام آباد کا ایک سمبل تھا, اس میں ہماری جوڈیشری معذرت کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ پرسنل ہو جاتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان, اللہ تعالیٰ کے بعد ایک شخص کو انسان اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ یار وہ پورے ملک کو انصاف دے. یہاں بڑا اہم کوسچن ہے, آپ نے ہمارے یہاں پہ ایک شخص کراچی جیل میں جاتا ہے, وہاں پہ وہ شخص شراب کو شراب ثابت نہیں کر پاتا. وہ چیز ریکارڈ پہ ہے جو سندھ کی جیل میں ہوا. یہ بات اس شخص کی نہیں ہے, یہ بات میری اور آپ کے پاکستان کی ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف یہ ہو رہا ہے. وہاں پہ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ وہ ثاقب نثار گیا تھا, وہاں پہ یہ گئے چیف جسٹس آف پاکستان. بڑی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. یہ انٹرنیشنل نیوز میں ہیڈ لائن چلی تھی کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان شراب کو شراب ثابت نہیں کر سکتا. یہ ہمارے پورے ایک سسٹم کے اوپر کوشچن مارک ہے. اچھا, آپ نے کہا ہماری جوڈیشری, اور یہ وجہ ہے کہ 26 امینڈمنٹ آئی. یہ وجہ ہے کہ جب آپ اپنی پاور سے ایکسیڈ کریں گے تو کوشچن یہاں پر یہ بنتا ہے, بالکل کوشچن یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ جیسے حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس وقت جو عدلیہ ہے وہ جیسے کہ انٹرفیئر کرتی تھی پارلیمنٹری افیئرس کے اندر, اور ایک نقب لگانے کا سلسلہ جاری تھا. وزیر اعظم جو منتخب وزیر اعظم تھے گزرے ہمارے, ان کو توہین عدالت کے پاداش کے اندر گھروں میں بیچنے کا ایک سلسلہ ہے, اس کو بند کر دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ واقعی میں بند ہو گیا ہے؟ دیکھیں, وی بلیوز ان دا سپریمیسی آف لا. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور ایسا ہی ہوا ہو. ابھی دیکھیں ہم نے یہاں پہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ تو انہوں نے بنا دیا. ٹھیک ہے, ایک پروسیجر ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ججز ہیں وہ انہوں نے نامینیٹ کر دیے. ٹھیک ہے, فار دا سپریم کورٹ, اور ابھی فائنل ہو رہا ہے فار دا آل ہائی کورٹس, وہ بھی چند دنوں میں نام سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے,
اگر بعد میں انہی کا نامینیٹ کردہ شخص ٹھیک ہے وہی کہے کہ تم کون میں کون پھر اچھا یہ بس یہ نقطہ اٹھایا جا رہا ہے ہر طرف سے ایون کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں بھی اوبویسلی وہ بڑی امپارشل قسم کی شخصیت ہے اور ان کے اوپر کسی بھی قسم کے باعث کا کوئی بھی دھبا نہیں لگا کبھی بھی. تو کیا اگر یہ جو جیسے کہ کسی کانسٹیٹیوشنل بینچ کا فیصلہ ان کا ٹیسٹ چینج ہو جائے تو مطلب کہاں پہ جائے گی؟ کیونکہ عدلیہ تو یہی ہے, ججز تو یہی اسی سسٹم میں سے یہی لوگ ہیں, یہی سسٹم ہے. بالکل, یعنی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت کی سائڈ پر لیں گے یا یہ کوئی پارشیلٹی کا ایلیمنٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ایک اور بڑا اہم نقطہ اگر آپ کے سامنے اٹھانا ہے, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ یہ لاک ڈاؤن کی سیاست, گولی کی بندوق کی سیاست اور یہ جو پورا پاکستان بند کر دو والی سیاست جو ہے وہ دوبارہ سے ہر 15 دن کے بعد, ہر 10 دن کے بعد سر اٹھا لیتی ہے. اسلام آباد کے اپنے شہریوں کے آئینی حقوق کہاں ہیں, اس کا کون تحفظ کرے گا؟ دیکھیے مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ویسے تو ہمیں وہ پچھلے دنوں ایک میمز بھی بنے ہوئے تھے کہ اسلام آباد 6 دن بند ہوتا ہے اور اتوار کی چھٹی ہوتی ہے. یہ اس کو شاید میں اور آپ کہتے ہوئے ایک میم کے طور پہ شاید ہم اس کو انجوائے کریں. آپ نے بھی مسکرا دیا, میں نے بھی مسکرا دیا, لیکن یقین کریں ظلم, زیادتی, ناانصافی ہو رہی ہے میرے اور آپ کے اسلام آباد کے ساتھ. اسلام آباد میں خالی میں آپ یا چند مخصوص لوگ نہیں رہتے, اسلام آباد میں ہر طبقے کا لوگ رہتا ہے. اسلام آباد ڈپلومیٹک کمیونٹی یہاں پہ ہے. دیکھیں اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان, ٹھیک ہے. اسلام آباد بند رہا, ٹھیک ہے, اسلام آباد جلتا رہا, اسلام آباد 10 دن 7 دن 8 دن کے لیے بند کر دیا گیا. کیا اسلام آباد کو بند کرنے سے کہاں جائے گی؟ مطلب وہ لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے, ٹھیک ہے, مان لیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے فریڈم آف اسپیچ, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اظہار رائے کریں, آپ پروٹیسٹ لیکن آپ کو جلاؤ گھرا کی کوئی اجازت نہیں دیتا. کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد بند کر دیں. پروٹیسٹ کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد کو کارڈن آف کر دیں. پروٹیسٹ کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی لائف جیرن کر دیں. آپ املاک جلائیں, آپ اداروں پہ حملہ کریں, آپ اداروں پہ حملہ کریں, پی ٹی وی حملہ کیس, پارلیمنٹ حملہ, سپریم کورٹ میں شلواریں لٹکانا. معذرت کے ساتھ کہاں گیا پی ٹی وی حملہ کیس, کہاں گیا پارلیمنٹ حملہ کیس, کہاں گئے؟ میری تو خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ہم دیکھیں یہ 9 مئی ہمارے ملک کے اوپر ضرب لگائی گئی تھی. میری خواہش ہے کہ میں, آپ, ہم سب جو بھی شخص, جو بھی لوگ 9 مئی کے حملے میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے. انہوں نے صرف انسٹیٹیوشنز نے میرے اور آپ کے پاکستان کے سالمیت کے اوپر حملہ کیا ہے. اسلام آباد جو ہے, ٹھیک ہے, اسلام آباد کے لوگ کہاں جائیں؟ اچھا ایک اور بڑی اہم بات, اسلام آباد کریم, اوبر, بھائی کیا کیسے لوگ ہیں, مطلب وہ طبقہ کدھر جائے گا؟ کوئکلی ایک بات بتا دیجئے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا احتساب, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ویسی ہوئی ہے جیسے ہونی چاہیے تھی؟ I am not satisfied on this. کیوں نہیں ہو سکی؟ پارٹ آف سسٹم. لیکن دیکھیں حکومت جو ہے اس کا جو پریزنٹ ڈسپنسیشن, اس کا بڑا کلیئر کٹ سٹینس ہے اس کے اوپر. دیکھیں ابھی ریسنٹلی امینڈمنٹ بھی آئی ریگارڈنگ 780A, ٹھیک ہے. مطلب پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ جی ابھی ریسنٹلی جو ایگزامپلس ہیں, اسلام آباد کو ایک دفعہ پھر جلاؤ, گراؤ, ملک میں آگ لگا دو, اس سیاست سے ہمیں تو اگر اس کو ہمیں ایک بیریئر لگانا پڑے گا پکا. وہ بیریئر اکاؤنٹیبلٹی سے لگے گا. آپ لوگوں نے اگر آپ نے پروٹیسٹ کر لینا, ٹھیک ہے, آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹس از آن دا ریکارڈ, ٹھیک ہے, آپ نے پروٹیسٹ کرنا, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو جگہ سنجانی کے پاس وہاں پہ دے دی گئی تھی, آپ لوگوں کو F9 پارک کے سامنے جگہ دے دی گئی تھی, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو ٹی چوک یا سم تھنگ لائک دیٹ وہاں پہ جگہ دے دی نہیں. لیکن ان کا مقصد احتجاج نہیں ہے, ان کا پرپز کیا ہے, ان کا ٹارگٹ کیا ہے, ان کا موٹیو کیا ہے؟ ہم اسلام آباد بند کریں گے, ہم فیض آباد آئیں گے بیٹھ جائیں گے, ہم ٹی چوک آئیں گے بیٹھ. آپ لوگ احتجاج کریں, آپ لوگ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں, آپ کو کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, لیکن میرے اور آپ کے اسلام آباد کو بند مت کریں. بالکل, میرے اور آپ کا جو اسلام آباد کا ایک عام شہری متاثر ہو رہے ہیں اس کو نہ کریں. ابھی ریسنٹلی ایک ایگزامپل ہے, 26 نومبر پہ ایک اسلام آباد پولیس کا ایک آفیسر شہید ہوا,
کون ذمہ دار ہے یہ کون سا پیسفل پروٹیسٹ ہے؟ یہ پروٹیسٹ کے ڈائنامکس بالکل ایسے نہیں ہوتے. بالکل آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایلیبریٹ کر دیا. اور جیسے ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بڑی ہم نے کمپریہنسو ڈسکشن کی اور بڑے مزہ آیا, اور ہماری آڈینس کو بھی میں سمجھتی ہوں مستفید ہوئے ہوں گے. ہم نے دیکھا کہ ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے پیسفل ڈیموکریٹک پروٹیسٹ, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کی املاک کو جلائیں, اپنے ہی اداروں کے اوپر آپ چڑھ دوڑے حملہ آور ہو جائیں, اپنے ہی کیپٹل کو آپ یرغمال بنا لیں. پیسفل پروٹیسٹ جو ہے اس کی ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پہلے آپ وہ اسٹڈی کریں, پہلے آپ وہ انڈرسٹینڈ کریں, تب آپ کو ڈیفینیٹلی جو ریاست پاکستان ہے وہ بھی آپ کے بنیادی حقوق سے کبھی بھی محروم کرنا ان کا کبھی بھی ایجنڈا نہیں رہا. وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے شہریوں کو کوئی تکلیف ہو. اسلام آباد کی شہریوں کے بھی آئینی حقوق ہیں, ان کا تحفظ بھی اسی اسٹیٹ مشینری نے کرنا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.